فردوس بی بی، جو انتخابی عمل ہے اس کے اوپر اس کا قابل بھروسہ ہونا، وہ بھی ایک بذات خود ابھی تک ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو اوپن یا فری فیلڈ اس کو نہیں ملنے والی، وہ تو لیول پلینگ فیلڈ کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ان کو ملنے والا۔ تو ایسے نتائج جو ہے وہ کیا تسلیم کر لیے جائیں گے؟ ملک صاحب، ایک ہے سیاسی جماعت، اور اس سیاسی جماعت کے کچھ حقوق ہیں جو وہ مانگتی ہے اور ریاست سے توقعات رکھتی ہے، اور حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ دوسرا، اس سیاسی جماعت کے کچھ فرائض ہیں۔ جب تک حقوق اور فرائض میں توازن نہیں ہوتا، آپ پاکستان کے سیاسی منظرنامہ ہو یا عوامی آپ کے جو روزمرہ امور ہو، کسی جگہ پہ بھی آپ بیلنس کریٹ نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس ریاست پہ حق جتاتی ہے، لیکن اس ریاست کے ساتھ جڑے جو اپنے فرائض ہیں اس کو ادا کرنے سے وہ قاصر ہے۔ آج بھی ان کا جو بیانیہ ہے سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں اینٹی اسٹیٹ بیانیے کے ساتھ اس ملک کے جو فیوچر ہے اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے۔ اینٹی اسٹیٹ آپ نے کیوں کہا اس کو؟ ابھی کچھ ایسا لگتا ہے؟ اس لیے کہا کہ جو افغانی ہمارے بہن بھائی یہاں آئے، ہم نے ان کی میزبانی کی، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم نے ان کی سہولت کاری کی، ان کو ہر طرح سے ہم نے اون کیا، لیکن جب وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنے، جب وہ ہمارے وجود کو زخمی کرنے میں حصے دار بن گئے، اور جہاں جہاں سمگلنگ سے لے کے منی لانڈرنگ تک، اور دہشت گردی سے لے کے چوری چکاری اور ڈاکہ زنی تک، جب ہر جگہ ہمیں تانے بانے جو ہے وہ ان افغانیوں کے ساتھ ملے نظر آئے، تو ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کا بوجھ جو غیر قانونی طور پہ آباد افغانی تھے ان کو واپس بھیجنا ہے۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی، جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے جس طرح کا ٹویٹ کیا اور ان کی روانگی کے حوالے سے، کیونکہ ایک اسٹیٹ کا انٹرسٹ تھا، اسٹیٹ کا فیصلہ تھا، اس کو انہوں نے ہمدردیاں لینے کے لیے، طالبان کی انتہا پسند سوچ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور ایک اپنا الگ سے بیانیہ لے کے پاکستان کے مفادات، قومی سلامتی اور ریاست کو ٹارگٹ کر کے ایک ایسا ٹویٹ کرنا جو پاکستان کے لیے نہ صرف مفاد میں نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا میسج جا رہا تھا کہ جیسے افغانیوں کا جو رجسٹرڈ ووٹ ہے، آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کے پی کے اندر 8 لاکھ ووٹ جو ہے افغانیوں کا ووٹر لسٹوں میں رجسٹرڈ ہے، جو کہ زرداری صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی۔ جب آپ یہ ابھی تصدیق شدہ خبر نہیں ہے، بس ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہم اس کو کہہ اس سکتے کے ہیں، اندر کچھ رجسٹرڈ ہوں گے جیسے وہ جعلی شناختی کارڈ بنوا لیتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ اس ملک کے اندر اداروں کے اندر جس قسم کی کالی بھیڑیں گھسی رہیں، اور انہوں نے آپ کی شناخت، جو شناختی کارڈ تھا بحیثیت قوم، وہ بھی پیسے کی خاطر ایسے لوگوں کو بیچے، پاسپورٹ بیچے، اور شکر الحمدللہ کہ اب نادرا کا ڈیٹا اور پاسپورٹ کا ڈیٹا جو ہے اس میں بھی اب پکا ایکٹ لگ کے اس کو سیکیور کر لیا گیا ہے۔ وہ چیزیں جہاں ریاست کا وجود اور آپ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، جب آپ ان کو بریچ کرنے چڑھ دوڑیں گے تو پھر وہ جماعت جو ہے پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ اور جب ایسی سوچ کے ساتھ ہمیں اس جماعت سے مسئلہ نہیں ہے، کم از کم میری ذات کو نہیں ہے، لیکن ان کی جو سوچ ہے، جو بیانی ہے، وہ زہر آلود جو ان کا ایجنڈا ہے، وہ پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔